اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف، میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر۔ ناظرین، آج ہم اختلاف میں بات کریں گے امریکہ اور ایران کشیدگی، پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی کال اور دیگر موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ طارق راجپوت صاحب ہیں، ایڈوکیٹ تجزیہ کار، اور ان کے ساتھ سردار یاسر کرلا صاحب، سابق امیدوار NA-16، اور ان کے ساتھ احمد شہریار صاحب ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب۔ آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ رانا شہریار صاحب، سب سے پہلے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، امریکہ اور ایران کشیدگی پر آپ کیا کہیں گے؟ رحمان الرحیم۔ غلام دستگیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا مجھے۔ جی دیکھیں جی، یہ ایک ورلڈ آرڈر چینج ہونے جا رہا ہے، آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ چینج آ رہی ہے۔ یہ ایک تسلسل پچھلے 20 سال سے چل رہا ہے کہ کس طرح امریکہ نے آئل کے لیے عراق اور عراق سے پھر شام سے پھر آگے پینیٹریٹ کر رہا ہے۔ یہ اسی کی ایک کڑی تھی کہ انہوں نے یہ پچھلے سال 2025 کے مڈ کے اندر انہوں نے پہلے ایران کے اوپر حملہ کیا۔ جب وہ انہیں پسپائی کرنی پڑی تو انہوں نے پھر یہ اختلافات کے لیے وہاں پہ جو بھی ان کے معاملات تھے، انہوں نے اندرونی طور کے اوپر کچھ ایسے ایشوز کریٹ کروائے، اس کو ہوا دلوائی کہ جس کے نتیجے کے اندر اب جو ہے ایران کے اندر کافی زیادہ اندرونی معاملات بھی ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ جو ہے وہ اب یہ انہیں دھمکا رہا ہے کہ آپ ہماری ٹرمز کے اوپر واپس آئیں، ادروائز ہم لوگ آپ کے اوپر حملہ کریں گے۔ لیکن ایران کے اوپر حملہ کرنا کوئی آسان بات نہ ہوگی، کیونکہ یہ ایک خطے کا معاملہ ہے، کسی ایک ملک کا معاملہ نہیں ہے، اور یہ ایک اسلامی کنٹری ہے اور اس کی ایک پوری اپنی ہسٹری ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو بڑی مائنوٹلی واچ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ ایران جو ہے وہ کوئی عام خطے کے اندر حیثیت کا حامل نہیں ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس وجہ سے جو جتنے بھی خارجی ہمارے محاذ ہیں اس کے اوپر پاکستان ہو، UAE ہو، ترکی ہو، یا جو بھی ممالک ہیں وہ اس کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ جو اس ٹائم ہوا بہت زیادہ اوپر کی طرف جا رہی ہے، آگ جو اوپر کی طرف جا رہی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقت کے اندر وہ اس میں کامیاب بھی ہوں گے اور کم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جی سردار یاسر کرلا صاحب، امریکہ اور ایران کشیدگی کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو امریکہ جو ہے اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے یہ کچھ عرصے سے اس طرح کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا تھا، اور پاکستان کی جو وہ پوزیشن ہے پہلے والی وہ اب نہیں رہی۔ پاکستان کو الحمدللہ کافی کامیابیوں سے اللہ نے نوازا، اور پاکستان اپنا کردار ادا کر کے میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ایک ثالثی کا حل ڈھونڈے، کیونکہ ایران کی کشیدگی ہمارے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ ہماری بارڈرز پاکستان کی ایران کے ساتھ ملتی ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے وہاں پہ اگر جنگ کا کچھ سلسلہ بنتا ہے تو پاکستان کی معیشت پہ بڑے اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ایران ایک اسلامی کنٹری ہے اور کمزور ملک نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارے کافی مفادات ہیں۔ امریکہ میں سمجھتا ہوں کہ آرا ہوا ایک جگہ اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لیے مختلف کنٹریز کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، کبھی وسطی ایشیا میں، کبھی ایشیا کے اندر، کبھی مغربی ممالک کے اندر، کبھی وزیر اعظم کو اٹھا کے لے کے جانا، یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں ایک پاور ہوں اور سپر پاور ہوں، جیسے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں کسی بھی وقت کسی بھی ملک پہ حملہ کر سکتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کو یہ سوچنا چاہیے، اب اس خطے میں پاکستان بھی موجود ہے، اور پاکستان جیسی ایٹمی طاقت بھی موجود ہے، اور ایران کے ساتھ جو جس طرح وہ کریں گے اس حوالے سے خطے میں اس کے برے نتائج ہو سکتے ہیں۔ جی طارق جلال صاحب، اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ اچھا جی، بہت شکریہ جی غلام دستگیر صاحب۔ بات یہ ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اغوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آج مسلمان جو ہیں وہ 57 جو کنٹریز ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح اگر آپ ہسٹری میں جائیں، امریکہ جو ہے وہ تسلسل سے جو مسلم ممالک ہیں
ان کو اپنی اجارہ دری کے حوالے سے ان کے اندر جو ہے جس طرح ساتھ ذکر کیا انہوں نے، امریکہ تو اپنا کام کرتا جا رہا ہے اور ہم جو ہیں ہم صرف اور صرف جو ہے وہ مذمتی بیان دیتے ہیں. وقت آج مرمت کا ہے، مذمت کا نہیں ہے، ذرا غور کیجئے گا. اب مجھے یہ آپ بتائیں نا، فار ایگزامپل اگر ہم سارے مل کے اگر پاکستان کے اندر تمام لوگ مساجد کے اندر بیٹھ کے صرف دعائی کرتے رہیں کہ یا اللہ امریکہ کو تباہ کر، امریکہ کو تباہ کر، اسرائیل کو تباہ کر، تو کیا امریکہ اور اسرائیل تباہ ہو جائے گا یا ہو چکا ہے؟ آج یہ بات نہیں ہے. آج تمام مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اپنے جو ذاتی اختلافات ہیں وہ ایک سائڈ پہ رکھنے پڑیں گے. آپ ایران کو نہ دیکھیں کہ ایران ہے، آگے جو ہے آگے پاکستان بھی ہے، آگے آپ وہ یہ باتیں اب جو ہیں وہ مذمتی نہیں مرمتی، کیونکہ امریکہ نے یہ بات نوٹ کر لی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں ایک نہیں ہے، وہ ایک پیج پر نہیں ہے. جو ہماری تعلیمات تھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سے زائد مرتبہ جہاد کا حکم دیا ہے، لیکن آج آپ دیکھیں نا ہم نے جہاد جو ہے وہ اپنی کتابوں سے بھی ختم کر دیا، اپنے نصاب سے بھی ختم کر دیا. آج جو مسلمان ہے وہ موت سے ڈرتا ہے، آج کے مسلمان کو موت سے ڈر لگتا ہے. امریکہ دیکھیں، امریکہ کی جو پالیسی ہے نا، پالیسی جو ہے وہ صرف ایک پالیسی ہے، ون ایجنڈا اس کا، کہ مسلمان جہاں پر بھی اقتدار میں ہوں گے، طاقت میں ہوں گے، میں نے انہیں طاقت کے زور سے کچلنا ہے. آج ہم نے اپنے جتنے بھی گروہی اختلافات ہیں، تعصبی اختلافات ہیں، نسلی اختلافات ہیں، اس کو بلا کر باتوں سے نہیں، حقیقی اور صحیح معنوں کے اندر، جس میں اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ اٹھ کے از سر نو دھار کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، چھوڑ کے آ میدان میں تسبیح و مسلح، کچھ دن کے لیے طرز عبادت بدل ڈال. آج مسلمانوں کو طرز کیا، وہ جہاد والی طرز عبادت ہے. پھر جا کے معاملات ہوں گے. آپ تو خراج تحسین پر پیش کریں اپنی فوج کے حوالے سے. میں معذرت کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم صاحب جا کے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہاں پر ان کو کہتے ہیں کہ ان کو پیس ایوارڈ دیا جائے، انہوں نے پوری دنیا کے اندر پیس جو ہے وہ کر دیا اور ان کو باقاعدہ میں نامزد کرتا ہوں. جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے وہاں پر آپ دیکھیں نا ہم کیا کر رہے ہیں. آج دیکھیں جو مسلمان کوئی فوج ہے، آج ادھر بھی مرنے والا بھی مسلمان ہے اور مارنے والا بھی مسلمان ہوگا. خدارہ میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کو اگر شٹ اپ کال دینی ہے باتوں سے نہیں دینی پڑے گی. آج ہمیں باقاعدہ طور پر پریکٹیکل طور پر ایک صف میں کھڑے ہو کر اس کو میسج اور پیغام دینا پڑے گا کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پر اگر کسی مسلمان کے ساتھ مسئلہ بنے گا، جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر کسی مسلمان کے ساتھ مسئلہ بنے گا. مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے نا تو مسلمانوں کو وہ تکلیف اور درد محسوس کرنا پڑے گا، پھر جا کے امریکہ باز آئے گا. جی رانا احمد شہریار صاحب، کہیں اللہ نہ کرے ایسا تو نہیں ایران ایک بہانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے؟ جی غلام دستگیر صاحب، میرے بھائی طارق راجو صاحب نے پوری بات کا اعادہ بھی کیا ہے اور بڑا جو مفصل طریقے سے آگے بات بھی کی ہے. جی جی، میں ان کی بات کو تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے بارے میں بات کی کہ ٹرمپ کو ایوارڈ دیا جائے. جی نو ڈاؤٹ انہوں نے بالکل بات کی ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو پورے ملک کے مفاد کے لیے ہوتی ہے. انہوں نے مفاد ملک کا واچ کرتے ہوئے ایک ٹرمپ صاحب کا جو پیس کا ان کا چل رہا تھا اس کے لیے انہوں نے ایوارڈ کی نومینیشن کا کہا، لیکن انہوں نے کبھی یہ اس چیز کے اوپر ان کا ساتھ نہیں دیا کہ وہ جا کے دوسرے ممالک کے اوپر پہلے حملہ کریں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور جبر کریں. اگر غزہ کا انسیڈنٹ ہوا تو انہوں نے اسرائیل کے خلاف اپنا پورا جو ہے پاکستان گورنمنٹ نے، وزیر اعظم صاحب نے، ہمارے اداروں نے، ہمارے عسکری قیادت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے، پوری قوم نے اس چیز کا فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو کے غزہ کے معاملے میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ساتھ دیا. جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگلی باری پاکستان کی تو نہیں، یہ دیکھیں ابھی 11 مئی کا ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے کہ پوری قوم نے ایک یکجہتی کے ساتھ وہ اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو ناکو چنے چبوائے. ہماری لیڈرشپ نے اس کی چیئرمین شپ کے اندر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ان کی قیادت کے اندر افواج پاکستان نے جس طرح اپنا کردار ادا کیا تو انہوں نے ایک یکجہتی کے ساتھ دشمن کو یہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا. ٹیکنالوجی کے ساتھ کھیلتے ہوئے ان کو بتایا کہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی گندی آنکھوں کے ساتھ پاکستان کو دیکھے گا تو اس کو پورا اس کا اعادہ کیا جائے گا، اس کو جواب دیا جائے گا. آپ کے سامنے ہے کہ اس پورے ایپیسوڈ میں جو انڈیا نے یہ چیزیں استعمال کی، جو امیونٹیز انہوں نے استعمال کی، اس کے اندر اسرائیل کا ٹیگ لگا ہوا تھا، اس کا مارکا لگا ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے پیچھے اسرائیل تھا. جب
وہ جو اپنے آپ کو دنیا کی طاقت کہتا ہے، اس کو بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت جانتا بھی ہے، اور اگر کوئی دشمن اس کی طرف دیکھے گا تو اس کو بھی اس کی آنکھیں نکالنا بھی پاکستان جانتا ہے۔ تو بالکل اس وجہ سے یا دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو جو پاکستان کی طرف اپنی میلی آنکھ سے دیکھے گی تو انشاءاللہ اس کو ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اور انڈر دی چیئرمین شپ، انڈر دی وزیر اعظم شپ میاں محمد شہباز شریف صاحب، اور ہم وہ سوچ جس کی بنیاد ہمارے تاحیات قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے رکھی ہے، ان کی قیادت کے اندر ہم لوگ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں اور اپنا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ایک قیاس رائی ہے کہ اگلی باری پاکستان کی، یہ ذرا پاکستان کی طرف دیکھیں، ان کو پھر دنیا کے اوپر بتا دیں گے کہ پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے وہ اپنا دفاع کرنا جانتا بھی ہے اور انشاءاللہ دفاع کرتا بھی ہے اپنا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سردار یاسر کلال صاحب، اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے کیا عالمی جنگ کا خطرہ تو نہیں لاحق ہو سکتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی تو بات ہے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں، اور نہ ہی پاکستان ایسا ہونے دے گا انشاءاللہ۔ میں تھوڑی سی پچھلی بات کو اگر تھوڑا میرے جی ماشاءاللہ ایڈوکیٹ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور ممبر پنجاب اسمبلی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ آپ نے کہا جی کہ اگلا ٹارگٹ پاکستان تو نہیں ہو سکتا۔ میں اگر کہوں آپ کو تو پاکستان پہ جب افغانستان میں پوری دنیا لے کے امریکہ آیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ حملہ تھا۔ اس وقت پاکستان آرمی نے الحمدللہ 48 ملکوں کا گٹھ جوڑ توڑا اور وہاں سے امریکہ کو بھاگنا پڑا، اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے کامیاب اب 5 پراکسی واریں لڑی۔ یہاں پہ یہ بھی آ رہا ہے نا، اب افغانستان کے حالات آپ کو پتہ ہے نا، پہلے اور تھے اب اور ہیں، چلیں بات کریں آپ۔ افغانستان کے حالات وہ بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں جو میرا نالج ہے کہ وہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے۔ جی جی۔ اور جو ایران کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حملہ ہوگا تو عالمی جنگ ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کبھی بھی نہیں چاہے گی اور نہ ہی کوئی کرے گا، نہ ہی امریکہ میں اتنا دم ہے اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل کی جو جنگ ہے وہ اب وہ ٹینکوں والی تو رہی نہیں، نہ ہی وہ کلاشن والی ہے، G3 والی ہے۔ آج کل تو سارا وہ سسٹم چینج ہو چکا ہے۔ جس طرح ہم نے الحمدللہ ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی کہ ہم نے پچھلے سال جو انڈیا سے جنگ جیتی وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اب اگر جنگ ہوگی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ رشیا ایک بہت بڑا کنٹری ہے، ان کی اپنی ایک پالیسیز ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے کو برا بلا ضرور کہتے ہیں لیکن ان کی ایک جو تھنک ٹینک ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو ایک کنوے کرتے ہیں ایک میسج، اس پہ یہ چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس طرح نہیں ہے کہ اب ایران پہ حملہ ہو جائے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی اور عالمی جنگ ہو جائے گی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ امریکہ صرف اور صرف ڈرا دھمکا کے اپنے جو مفاد ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ کے لیے یہ میسج ہے کہ اب الحمدللہ پاکستان بدل چکا ہے، پاکستان کی ایک اپنی ایک حکمت عملی ہے، اس کا اپنا ایک تھنک ٹینک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے اداروں کو کہ جس مشکل حالات میں، جہاں جس ملک میں آپ کے رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک اپ ڈاؤن سے فتنے ہوں اور فتنوں کے دور میں آپ اپنے ملک اور اپنی عوام کو بچا جائیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس میں پاکستان نے، ہر ادارے نے اپنا ایک کردار پیش کیا اور پاکستان کو اس چنگل سے نکال کے اس نیچ پہ کھڑا کر دیا کہ پوری عالم اسلام میں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پاکستان کے اندر کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ امریکہ کے لیے ایک میسج ہے کہ تم نے جتنا بھی ہمارے اوپر جو بھی اپنی پالیسیز لاگو کی اس کو ہم نے نو کر دیا، اب ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان کی کامیابی اور اس کا جو فیوچر برائٹ ہونے جا رہا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حمایت کے بغیر یا پاکستان کے مشاورت کے بغیر امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا اور پاکستان اس کو اجازت دے گا۔ جی طارق جلال صاحب، کیا وینزویلا کے حملے، امریکہ نے جو وینزویلا پر حملہ کیا اس کے بعد امریکہ کا کوئی حوصلہ بڑھ نہیں گیا؟ کبھی کسی کو ٹیرف کی دھمکی، کسی کو حملے کی دھمکی؟ اصل میں ہمارے دوست ممبر قومی صوبائی اسمبلی جی جی رانا صاحب بات کر رہے تھے، نو ڈاؤٹ جی آج وقت جو ہے وہ یکجہتی کا ہے اور سارے معاملات کے حوالے سے، لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اختلافی کو معاملہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ نے وینزویلا کے حوالے سے بات کی ہے کہ کیا امریکہ کا حوصلہ، دیکھیں امریکہ کا حوصلہ کب ختم ہوا تھا، کب نہیں بڑھا ہے۔
پہلے دن سے دیکھیں نا، امریکہ جب سے وجود کے اندر آیا ہے، آپ اس کی ہسٹری چیک کر لیں، اس نے وہ ہمیشہ جو ہے وہ حالت جنگ کے اندر رہا ہے، خود نہیں رہا، ملکوں کو لڑا کے آپس میں اپنا اسلحہ اس نے فروخت کرنا ہوتا ہے، یہ چیزیں فروخت کرنی ہوتی ہیں۔ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے یہ واضح پالیسی ہے۔ اس میں دیکھیں نا، فور ایگزامپل اگر کبوتر آنکھیں بند کر لے گا تو بلی اس کو نہیں کھائے گی۔ آج جو معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کو، میں جیسے پہلے گزارش کی نا، کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے سپاہ سالار نے، میں نے پہلے کہا نا، دیکھیں اللہ کے رسول سرور کائنات کی ایک پیشن گوئی ہے کہ میں نے اسلام کی بنیاد مکے اور مدینے سے رکھی ہے، لیکن اس کی خوشبو مجھے ہند سے آ رہی ہے۔ ہند یہی علاقہ ہے، دیکھیں ہند والا یہی علاقہ ہے، لیکن اس میں گزارش یہ ہے کہ ہر آدمی نے اپنا کردار تو ادا کرنا ہے نا، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ کوئی شک نہیں جی، محترم بھائی نے فرمایا وزیر اعظم صاحب کی، میں کہتا ہوں جی بالکل انہوں نے ٹھیک فرمایا، میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیا واقعی ہم نے جس طرح انڈیا کو ہرایا، جس طرح مطلب ایک دیکھیں انڈیا ہم سے 9 7 8 گنا بڑا ملک ہے، لیکن جس طرح وہاں پر فوج کھڑی ہوئی، فوج کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی، لیکن اب ہم نے اسی طرح معاشی جو جنگیں ہیں وہ بھی تو جیتنی ہے نا، اپنی جو عوام ہے اس کو امپاور کرنا ہے اور یہ بتانا ہے۔ دیکھیں نا، میں کہانی تو نہیں ہوں کہ سدا رہوں، میں نے کردار نبھانا ہے اور چلے جانا ہے۔ آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو یہ چاہیے کہ معاشی طور پر اپنی عوام کے حوالے سے، پھر امریکہ کو دیکھیں نا، ابھی جو سٹیٹمنٹ ہم دے رہے ہیں، یہی سٹیٹمنٹ اگر آفیشلی امریکہ کے پاس جائے کہ خبردار اگر تم نے ایران کی، ابھی ایرانی سفیر پاکستان کے اندر موجود ہیں، کل بھی ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، ایران نے یا پوری دنیا نے نو ڈاؤٹ پاکستان کی طرف نظریں لگائی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عزت، مقام اور مرتبہ دیا ہے، یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے بھی باعث عزت بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے، لیکن اب پریکٹیکلی بھی تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ واقعی ہم اس قابل ہیں۔ اللہ نے ہمیں عزت دے دی، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری بھی چیز کی دی ہوئی عزت نہیں کرتا، ویلیو نہیں کرتا، میں اس سے وہ چیز چھین لیتا ہوں۔ آج ہم نے آگے بڑھنا اور بتانا ہے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہمارے سمیت اگر کسی بھی اسلامی ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ باتوں کی حد تک کرنی، مذمت کی حد تک کرنی، مرمت کی حد تک کھڑے ہوں گے۔ بالکل بالکل ایسے رانا احمد شہریار صاحب، میں آپ ممبر ہیں پنجاب اسمبلی، آپ کو دیکھ بھی رہا تھا نیوز میں، آپ وہ کوئی نولٹی پول میں ریڈیو وغیرہ دے رہے تھے لوگوں کو، کیا پنجاب میں ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں؟ جی جی بالکل، پنجاب کے اندر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اور پنجاب پچھلے 2 سال کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ جو یہاں پہ جن حالات میں پنجاب کو لیا گیا اور جو پچھلی گورنمنٹ نے کیا، لیکن 2 سال کی جو پرفارمنس ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے دن رات ایک کر کے پنجاب کو اس مقام پہ پہنچانے کا بیڑا اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہے جس کا خواب ایک عام شہری نے دیکھا۔ آپ کے سامنے ہے کہ نوجوانوں کے لیے پرواز کارڈ جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، راہ روزگار سکیم کا آغاز کیا جا رہا ہے، اسکل ڈیولپمنٹ پورٹل جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، لیپ ٹاپ سکیم جو ہے اس کا اجرا کیا گیا ہے، کسان کارڈ جو ہے اس کا اجرا کیا گیا ہے، لیپ ٹاپس جو ہیں وہ آپ کے سامنے کہ ہر جو مستحکم اسٹوڈنٹ ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں، بلا سود سافٹ جو قرضے دیا جا رہا ہے، پینک بٹن بنائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ وہ اقدامات ہے کہ جس کا ہر جو ایک شہری ہے وہ خواب دیکھتا ہے، اور اس کے خواب کو جو وہ پورا کیا جا رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی جو سی ایم شپ کے اندر۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک مریض اگر ہاسپٹل میں جاتا تھا تو اسے جو ہے کیا نام ہے قطار کے اندر کھڑا ہو کے تو اسے میڈیسن لی جاتی تھی، لیکن اب یہ حالات ہیں کہ میڈیسن ایک ڈیزرونگ جو پیشنٹ ہے اس کو اس کے جو ہے دہلیز تک پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ وہ اقدامات ہیں کہ جو ایک بندہ عام شہری سوچتا تھا، لیکن یہ کوئی احسان نہیں ہے، لیکن یہ گورننس ہے۔ یہ ہم سے پہلے جو ادوار کے اندر لوگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں یہ چیزیں کر سکے؟ بیسیکلی اس ٹائم پاکستان کو اگر ہم نے سنوارنا ہے تو ہمیں اپنے علاقے سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو خواب دیکھا ہے ان کی ٹیم اسے پورا کر رہی ہے، چاہے وہ وفاق میں بیٹھی ہو چاہے پنجاب میں بیٹھی ہو۔ پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ دن رات ایک کر رہی ہیں، وہ میٹرو بسز کا آغاز کر رہی ہیں، وہ الیکٹرک بسز کا آغاز کر رہی ہیں۔ میرا تعلق فیصل آباد سٹی سے ہے، تو وہاں پہ 120 ارب روپے کی لاگت سے میٹرو بس کا اجرا ہونے لگا ہے جو 1 سال کے اندر کمپلیٹ کیا جائے گا۔ ابھی پچھلے دنوں فیصل آباد تشریف لائی تھی تو 40 الیکٹرک بسیں دے کے گئی ہیں اور 85 بسیں آگے پھر آ رہی ہیں جو تحصیل لیول تک جائیں گی۔
جس کا 20 روپے کا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، کرایہ دیا جا رہا ہے، اور لیڈیز کے لیے بالکل فری ہے وہ، اس میں لیڈیز اور جو ہمارے عمر رسیدہ لوگ ہیں ان سے کوئی کرایہ نہیں لیا جا رہا۔ اگر یہ پنجاب کر رہا ہے تو دوسرے صوبے کیوں نہیں کر رہے؟ بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ ویژن کی بات ہے، یہ ویژن کے مطابق چیزیں دی جانی ہیں، ہر بندے کا اپنا ویژن ہے۔ ہمارے جو حریف تھے وہ 2018 سے لے کے 24 تک رہے ہیں پنجاب کے اندر، لیکن جب وہ پنجاب میں آئے ہیں تو اس ٹائم یہ حالات تھے کہ جو ایک روڈ تھا وہ بھی گڑے کی طرح مانند بنا ہوا تھا، برے حالات تھے۔ لیکن ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر طرف سدھار آ گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ تو آیا ہے، ابھی بارش آنا باقی ہے، چیزیں آگے چل رہی ہیں۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں وہ کام بتا رہا ہوں جس کی بنیاد میاں نواز شریف صاحب نے رکھی ہے مسلم لیگ نون کے ہر ورکر کے ساتھ مل کے، تو اس کا جو ہے خواب کو پورا کر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ۔ تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو اگر ہم لوگ کنسولیڈیٹ کریں تو صرف اور صرف بھلائی عوام کی ہے، پاکستان کی ہے، پنجاب کی ہے، پاکستان کے اندر اور 3 صوبے بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ایک ہیلدی کمپٹیشن کریں جس سے ہمارے لوگوں کو ہر طرف جو ہے اس کا فیور ملے۔ تو اس وجہ سے ہر چیز جو ہے اس کو اس جی جی مطابق لے کے چلنا چاہیے اور پازیٹیو وے میں لے کے چلنا چاہیے۔ اگر کوئی انتشار، کوئی اختلاف ہے تو ہمیں بینگ پاکستانی اسے پیچھے کر کے، تو اس انتشار اور اختلاف کو دور کر کے ہمیں ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کی بقیہ میں چلنا چاہیے۔ جی جی رانا صاحب، میں نے ایک وقفہ لینا، تو وقفے کے بعد پھر یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، گفتگو جاری ہے، یہاں پر لے رہے ہیں ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔